اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کی خوبیوں، اسلام کی صفات اور اسلام کے بہترین اصولوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، مدنی پھول دیے جاتے ہیں، اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہم اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات کو سن کر اور اس پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اپنے گھر کے معاملات میں بھی اسلامی تعلیمات کے رنگا رنگ مدنی پھول ایسے کھلائیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی اسلامی محبت، اخوت اور بھائی چارگی کی ایسی فضا قائم ہو کہ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے۔ انہی نیتوں کے ساتھ سلسلہ حسن اسلام لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو اول تا آخر سلسلہ دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، میں انشاءاللہ موضوع کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا، مگر پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع وہ ہے کہ اگر اس موضوع کو ہم اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں اور اپنے لیے زندگی گزارنے کے حوالے سے اس کو ایک معاون بنائیں، تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت، پیار اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ موضوع ہے بڑوں کا ادب۔ اپنے سے بڑوں کے لیے ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اسلامی تعلیمات اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں بڑوں کے حوالے سے؟ کبائر یعنی جو ہم میں بڑے ہیں، عمر کے اعتبار سے، مرتبوں کے اعتبار سے، جاہ و منصب کے اعتبار سے، دینی فضیلت کے اعتبار سے جو ہم میں بڑے ہیں، تو جو بڑا ہے، جس کو اسلام نے بڑائی عطا کی ہے، تو اس کے لیے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، بڑوں کے لیے ادب کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے۔ بڑوں کا ادب یقیناً ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، جس میں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایک گھر سے اگر ہم شروع ہوں تو گھر کے افراد میں بھی چھوٹوں بڑوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بزنس کمیونٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی چھوٹے بڑے کے معاملات چلتے ہیں، سیٹ و ملازم ہیں۔ اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو چھوٹا اور بڑا یہ 2 اسٹیپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ عمر کے اعتبار سے جو بڑے ہیں تو ان میں جو مسلمان ہیں، جو صاحب اخلاق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، وہ ایک اپنی جگہ ہیں، صاحب علم ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ مگر جو صرف عمر میں بڑے ہیں اور ان کو عمر کی وجہ سے ہم پر برتری حاصل ہے، تو ان کے لیے بھی ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے۔ تو موضوع ہے بڑوں کا ادب۔ دیکھیں، جس معاشرے میں بڑوں کا ادب نہ ہونا، یا چلے گھر کو لے لیں، بڑوں کا ادب نہ ہو، مثال ہے والد صاحب ہیں، دادا ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں، والدہ ہیں، ٹھیک ہے، پھوپھی جان ہیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ عمر میں بڑی ہوتی یقیناً، تو ان کا اگر ادب نہ ہو، تعظیم نہ ہو، ان کا احترام نہ ہو، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہ ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں وہ پیاری پیاری فضا نہیں ہوگی، وہ محبت بھرا انداز نہیں ہوگا، کیونکہ بڑوں کے ساتھ لحاظ مروت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا سبب بسا اوقات ہوتا ہے کہ بڑوں کا بھی انداز اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہم دونوں پہلوؤں کو لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ادب و تعظیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غلام محی الدین بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، ہمارا موضوع ہے بڑوں کا ادب۔ پہلے تو آپ یہ وضاحت کر دیں کہ ادب کیا شے ہے؟
ادب کو ہم کس معنی میں لیتے ہیں اور ادب کو ہماری شریعت کس اعتبار سے بیان کرتی ہے، لغت میں کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب کے لغوی اور اصطلاحی معنی اپنی جگہ ہیں، اور اس کا لغوی معنی یعنی لغت کے اندر جو ادب کا معنی ہوتا ہے وہ ہے طریقہ، انداز، اس کو ادب کہا جاتا ہے، جبکہ ایک باقاعدہ اس کی ایک خاص تعریف ہے. اچھا. اور مختلف تعریفیں اس کی گئی ہیں، لیکن سب کا معال، سب کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ادب کی ایک تعریف اس طرح بیان فرمائی گئی کہ جو چیز قول و فعل میں قابل تعریف ہو. صحیح. آپ کے قول میں اور آپ کے فعل میں، آپ کے قول میں آپ کی گفتگو قابل تعریف ہو، اور آپ کے فعل میں آپ کا عمل جو قابل تعریف ہو، یہ ادب ہے. اچھا. اسے ادب کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق کو اپنانے کا نام ادب ہے. سبحان اللہ. یعنی حسن اخلاق کے جتنے تقاضے ہیں بندہ اس کو اپنا لے تو ان کو اپنانے کا نام ادب ہے. کیا بات ہے. اور بعض نے اس کی تیسری تعریف اس طرح بیان فرمائی ہے جو ہمارے موضوع کے بالکل مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ بڑے کی تعظیم اور چھوٹے کے ساتھ نرمی کرنا یہ ادب. اللہ اکبر. یعنی ہمارے موضوع کو بالکل بیان کر دیا اس میں. بالکل بیان کر دیا کہ بڑوں کی تعظیم کرنا، بڑوں کی تکریم کرنا اور چھوٹوں پر نرمی اور شفقت کا اظہار کرنا یہ ادب کہلاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ادب بڑوں کا ہوگا. جی. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. ادب یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت کی جائے. لیکن یہاں یہ بیان فرمایا گیا ادب کی تعریف میں کہ ایک تو یہ کہ بڑوں کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ادب ہے. لیکن بڑوں کا چھوٹوں پر نرمی کرنا یہ بھی ادب ہے. اچھا ہی. یہ بھی ادب اخلاق میں آتا ہے نا. یہ بھی اس نے اخلاق میں آتا ہے. ادب کا ایک معنی آپ نے بتایا طریقہ. جی. تو اب بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ ایک بہترین طریقہ ہے. جی. تو یہ بھی ادب ہے. جی. یہ بھی ادب ہی کی تعریف میں آئے گا. تو اب بڑے بولے ہم کس کا ادب کریں، تو بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، یہ بھی ادب کریں. بڑوں کے بھی تو کوئی بڑے ہوں گے نا، بڑوں کے بھی ادب کریں. ایسا تو نہیں بہت بڑے ہو جاتے ہیں جی جن کو اپنے اوپر کوئی بڑا نظر نہیں آتا. نظر نہ آنا ہوتا تو ہے نا بڑا کوئی اس پر. ہاں یہ تو ہے، بالکل ہے. لیکن بہرحال جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اس بات کو ذکر کیا گیا کہ چھوٹے کا بڑے کی عزت کرنا یہ ادب، اور بڑے کا اپنے چھوٹے پر شفقت کرنا یہ بھی ادب ہی کہلاتا ہے. صحیح. ماشاءاللہ. تو بڑوں کا ادب کرنا اس کا معنی یہ ہوا کہ بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، بڑوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، بڑوں کے لیے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرنا، اور بڑوں کے لیے وہ انداز اختیار کرنا قول و فعل میں. بڑی پیاری بات کی غلام محی الدین بھائی نے کہ قول و فعل میں بڑوں کے لیے، بڑے بھائی، بڑی بہن، والدہ، والد، دادا، ٹھیک ہے، دادی، خالہ، پھوپھی، یہ سب یقیناً عمر میں بڑے ہوتے ہیں. تو ان کا بڑوں کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا قول و فعل میں کہ جو قابل تعریف ہو. یعنی آپ اگر وہ کام کریں، اگر آپ وہ گفتگو کریں کسی بڑے کے لیے، کسی بڑے کے بارے میں، تو سامنے والا کہے کہ اس نے اچھی گفتگو کی ہے، اس نے اچھا انداز اختیار کیا ہے. اسے کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرنا. تو یقیناً بڑوں کے ادب کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم مزید مدنی پھول لیتے ہیں. بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا ادب، خالد بھائی، اس حوالے سے یقیناً اسلام تو ہمیں بہت ساری باتوں میں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں ہی رہنمائی فراہم کرتا ہے. بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا ادب، ان کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا جو قول و فعل دونوں میں لائق کے تعریف ہو. اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک تو سب سے اولین اور بنیادی بات حسن اسلام کے اعتبار سے بھی، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑی پیاری بات، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں. بالکل. اور ادب جو ہے یہ اخلاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. بالکل. کس کا ادب کیا جائے، کیسے کیا جائے، اسلام اس کی تفصیلی تعلیم ارشاد فرماتا ہے. لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کا ادب کر رہے ہیں. حالانکہ حضور سے کون بڑا؟ بالکل مرتبے میں تو کوئی بڑا نہیں، مرتبے میں کوئی بڑا نہیں، لیکن جو عمر میں بڑا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آ گئی ماشاءاللہ، جو عمر میں بھی بڑا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک تو بڑائی دیتے، اور پھر جو
دیگر مجالس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ادب سکھاتے۔ کیا بات! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات میں عرض کروں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ اللہ اللہ! تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بڑے تو حضور ہیں، پیدا میں پہلے ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! یعنی یہ الفاظ بھی ادب سکھا رہے ہیں نا؟ جی ہاں، کیا بات! اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں، وہی بات جو غلام محی الدین بھائی نے ارشاد فرمائی کہ قولن بھی اور عملاً بھی بالکل وہ ادب والے الفاظ کہے جائیں۔ صحیح۔ یعنی آپ کا قول یا آپ کا فعل کسی ایسی طرف لے کر نہ جاتا ہو کہ دیکھنے والا یہ کہے یار یہ اس نے غلطی کی، جی جی جی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، صحیح، یہ ایسا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ والی جو بات ہے نا، یہ جاتی ہے بے ادبی کی۔ بالکل۔ ہاں، اس کو یوں کرنا چاہیے تھا، اس مقام پر ایسا ہونا چاہیے تھا، اس چیز کا ادب یہ ہے۔ یعنی اگر اس نے ایک سمجھے کہ ایرو لگا دیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ فعل ادب نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک چٹکلا سا ہوا، ہم آفس میں بیٹھے تھے تو ایک اسلامی بھائی آئے، آ کر انہوں نے دروازہ کھولا، کچھ بات چیت جو کرنی تھی، ضروری کام تھا ان کا، وہ کیا اور پھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، جی، تو یوں 2-3 مرتبہ ہو گیا۔ اب جو آتا دروازہ کھولتا، جاتے وقت وہ دروازہ کھلا چھوڑ جاتا۔ تو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مہروز بھائی بیٹھے تھے اس وقت وہاں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہہ رہے بھائی دروازے کا ادب یہ ہے کہ اس کو جس حالت میں پایا جائے اسی حالت میں چھوڑا جائے۔ صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ جب کھول کر آئے ہیں تو پھر بند کر کر جائیں، جی جی، کہ ادب یہ ہے حقیقت۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے اگر ہم رہنمائی لیں تو چند گوشہ میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، کوئی مقدمہ لے کر آئے، تو جو چند حضرات مقدمہ لے کر آئے تھے ان میں سے جو کم عمر تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ صحیح، سب سے پہلے انہوں نے معاملہ رکھا حضور کی بارگاہ میں۔ ٹھیک۔ جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ فَإِنَ الْكَبِيرُ، ہائے ہائے ہائے، اب خاموش ہو جائیے، بڑا کہاں ہے؟ اللہ اللہ، اخلاق تعلیم فرمائے جا رہے ہیں کہ کیا جب بات ہے! بڑے موجود ہیں تو پھر چھوٹوں کو ایک ادب یہ بھی رکھنا چاہیے ملحوظ کہ ان کی موجودگی میں بولنے میں پہل نہ کریں۔ صحیح۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ بڑوں سے آگے، بوڑھوں سے آگے نہ چلا جائے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام چھوٹوں پر شفقت فرمانے والے ہیں جی، بہت زیادہ، مگر پھر بھی تعلیم فرمانے کے لیے آپ نے کہا کہ بڑے ادب یہ ہے کہ شفقت کا ایک انداز یہی ہے نا، یہ بھی ہے نا کہ چھوٹوں کو ادب سکھایا جائے۔ بالکل بالکل، اگر شفقت حضور یہی ہے نا، نہ سکھائیں تو پھر کون سکھائے؟ حقیقت معلم کائنات ہے۔ میں یہی لفظ کہنے کا تھا، صحیح، ماشاء تو اللہ، حضور معلم کائنات ہیں، وہی تو سکھانے والے ہیں، کیا بات! وہ سکھائیں گے تو سیکھیں گے۔ ماشاء اللہ، ان کی سیرت جو جتنا پڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف جاتا ہے۔ جس قدر حضور کی سیرت پڑھے گا اس قدر اپنانے کا جذبہ ملے گا۔ صحیح، علماء کو دیکھیں، صلحاء کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا، اور پھر حضور کے بعد حضور کے جو صحابہ ہیں جی جی بالکل، ان کی سیرتوں میں بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعض واقعات کاپی پیسٹ کی صورت میں ہمیں مل رہے ہیں کہ جیسا حضور نے کیا ویسا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! جو انداز حضور نے اپنایا وہ انداز اتباع کامل پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بڑوں کے ادب کے حوالے سے ہماری اسلامی تعلیمات دیکھیں بیان کی گئی، نبی پاک علیہ السلام کا انداز دیکھیں بتایا گیا کہ چھوٹوں کو تعلیم کی کہ بڑوں کی موجودگی میں گفتگو میں آغاز وہ نہ کریں۔ تو یہ دیکھیں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گفتگو چل رہی ہے، کوئی معاملہ ہے، کسی بات پر مشورہ ہو رہا ہے اور بڑے موجود ہیں تو چھوٹوں کو یہ چاہیے کہ بڑوں کو پہل کرنے دیں۔ وہ بڑے ہیں، بڑے گفتگو کریں گے، اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی گفتگو کریں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر بڑے ہی آپ سے کہیں کہ بھئی آپ گفتگو کا آغاز کریں یا آپ شروع کیجئے، آپ تمہید باندھیے یا آپ یہ کام کیجئے، تو اب یہاں پر ان کے کہے کو پورا کرنا یہ ادب ہے کہ انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ کام کیجئے، تاکہ ان کے کہے کو ماننے پر بھی یہ جو آپ کا عمل ہوگا یہ ادب کے دائرے میں رہے گا۔ تو انشاءاللہ ادب کے حوالے سے بڑوں کے ہم مزید مدنی پھول لیں گے، ایک کال لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ناظر ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جناب، آپ بڑوں کے ادب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو تو بہت اچھی ہے، مجھے ذرا ایک کنفیوژن میری دور کر دیجئے کہ دو بھائی ہیں، عمر میں کچھ سالوں کا فرق ہے، شاید 1 سال کا فرق ہے یا 1.5 سال کا فرق ہے، اور ان کے آپس میں فرینڈ شپ بھی ہے، اچھے ماحول میں رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جیسے ایک دوست کے ساتھ جیسا ماحول ہمارا عموماً ہوتا ہے، تو بڑے بھائی کے ساتھ اگر اس طرح کا معمول ہو تو یہ کیا ادب کے خلاف ہوگا؟ جی کیا فرمائیں گے آپ دونوں حضرات؟
جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا ادب کریں. ٹھیک ہے. اب اگر بے تکلفی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک دوسرے کو وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے یا ایک دوسرے کی بے ادبی کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی طرح اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اس کو نیکی کی طرف بلائے. انہوں نے تو بھائی کا تذکرہ کیا لیکن دوستوں میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. تو ایسی بے تکلفی کہ جو ناروا سلوک کی طرف لے جائے یا غیر اخلاقی حرکات کی طرف لے جائے یا جو غیر شرعی کاموں کی طرف راغب کرے، تو ایسی بے تکلفی یقیناً یہ قابل مذمت ہے. غیر شرعی نہیں ہے خالد بھائی، غیر شرعی نہیں ہے. بس یہ کہ ہمارا آپس میں اس طرح کا ہے کہ ہم دو بھائی ہیں، بس 1 سال کا فرق ہے اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، گفتگو کا انداز ہے، آنا جانا ہے. اب چھوٹا والا بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا، بڑا والا چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھتا، کیا کریں؟ چھوٹا والا بڑے کو بڑا نہیں سمجھتا اور بڑا چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھتا تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا بھائی سمجھتا ہے؟ بھائی سمجھتا ہے نا. نہیں، دوست سمجھتا ہے. دوست سمجھتا ہے. تو دوستوں میں ملنساری اور فرینکنس ہوتی ہے جی. اور وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کسی کے حقوق کو تو پامال نہیں کیا جائے گا. عزت نفس کا کوئی عام انسان ہے تو اس کے ساتھ بھی خیال ہی رکھا جاتا ہے. اب جہاں بھائی ہوگا تو یہاں پر تو رشتہ مزید بڑھ جائے گا. دوست سے بندہ، بلکہ میرے خیال سے جو سائل نے سوال کیا نا ان کی طرف تھوڑی اس طرح ان کی توجہ کچھ اس طرف بھی تھی کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو دو دوست ہوتے ہیں نا آپس میں وہ اتنے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا انگ انگ کھلا ہوا ہوتا ہے. مطلب عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ادب سے بات کر لے نا، تو کہتا تھا اور پھر آپ کہہ دے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی جان آج آپ ناراض ہیں؟ ناراض. اچھا، ادب سے بات کرنا بھی برا لگ جاتا ہے. طبیعت خراب تو نہیں آج، آپ کا منہ تو نہیں بنا ہوا. تو اس طرف شاید وہ توجہ دلانا چاہ رہا ہے. ہاں یہی ہے اصل میں. جب آپس میں دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ گفتگو کا انداز بالکل رف ہوتا ہے. تو وہ یہی کہ ہم بات کر رہے ہیں ادب سے، جیسے مدنی انعامات میں بھی ہے نا کہ اگر آپ اپنے بڑوں سے اور چھوٹوں سے، بلکہ ایک دن کے بچے سے بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں یا تو کہہ کر، تو وہ ہمارے یہاں تو جب ایک کھلا ماحول ہو تو پھر تو آپ جناب کہاں تو تڑا کی ہوتی ہے. تو پھر اسے کیا بے ادبی بولیں گے ہم؟ اس کو اچھا سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اخلاق کے دائرے میں نہیں سمجھا جائے گا. اس کو اخلاق کے دائرے میں یعنی کسی مہذب آدمی کے سامنے اس طرح گفتگو یہ نہیں کر سکتے. پتہ چلا کہ یہ اخلاق سے ہٹ کرے تو ہمیں چاہیے کہ ایسا انداز اختیار کریں جو کسی مہذب آدمی کے سامنے ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہوں. تو وہ اچھا آپ کی والی تعریف پہ جو آپ نے بیان، بس وہی ہے نا، قول و فعل میں قابل تعریف بات. کیا بات، ان کی تعریفات کے تحت ہی لے کر چلا جاتا ہے نا، تو بالکل ڈائریکشن درست رہتی ہے. اور اگر آپ تعریف سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ نے لمٹ کراس کر. صحیح. ان لمٹس میں رہا جائے، آپ ادب کے دائرے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بارے میں کیا ارشادات ہیں بڑوں کے ادب کے بارے میں؟ کوئی ایک آدھ حدیث پاک آپ؟ جی بالکل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں. ایک حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا. صحیح. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ مطلب وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے یا ہماری امت کے طریقے پر نہیں ہے. تو اب یہ ایک فرمان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ بڑا ڈرانے والا فرمان ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ. اب ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم کر لیں اور چھوٹوں پر شفقت، نرمی اور پیار محبت سے پیش آئیں کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی بڑی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا، اللہ، کسی بوڑھے کی اس کی بڑی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کسی کو مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے. اللہ اکبر. اللہ. آپ دیکھیے بشارت ہے یہ تو یار، یہ بشارت ہے اور بہت پیاری بشارت اور خوشخبری ہے. سبحان اللہ. کہ جو نوجوان بعض اوقات ایسے اپنی جوانی کے نشے میں مست ہوتے ہیں ان کو کسی کا لحاظ ہی نہیں ہوتا. بالکل. اور کسی طرف وہ دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ بس اوقات تو والد ہے، بڑے بھائی ہیں، دادا ہیں، ان کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی. جی بالکل. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. بڑھاپا، یہ بھی حدیث پاک ہے، بڑھاپا سب پر آنا ہے، آپ پر بھی آنا ہے. تو اب عزت، ادب، احترام اور تعظیم و تکریم کا دامن ہمیں تھام کے رکھنا چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. کہ دیکھیں یہ ادب ہی سب کچھ ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں نا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ادب ہی ادب ہے. بالکل. اور ادب کے اگر اس دین سے ادب کو نکال دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا. صحیح. اگر بندہ ایمان، ادب کا یہ بھی معنی ایک غالباً لکھا ہے کتابوں میں کہ اس چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، یہ ادب بھی کہلاتا ہے. جی. مثال کے طور پر اب بڑا ہے تو بڑے کے ساتھ اس کے لحاظ اور اس کے مقام کے اعتبار سے پیش آنا،
یہ ادب ہے. جی بالکل. تو اب ایک اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس کا مفہوم میں یہ عرض کروں کہ اگر یہ کہا جائے کہ دین کیا ہے تو بہت لمبی چوڑی تقریر کرے پھر سمجھایا جائے، اور اگر ایک جملے میں سمجھایا جائے دین کیا ہے تو دین طلب محبوب میں تڑپنے کا نام ہے، اللہ، جو کہ ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر ختم ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا ادب ہی ادب ہے، قدم قدم پر ادب ہے. آپ دیکھیں کہ والدین کا ادب کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا، رشتہ داروں کا ان سے حسن سلوک کرنے کے حوالے سے، پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں. تو یہ ادب نہیں ہوگا تو کیسے ادا ہوں گے؟ بالکل. ادب اس میں ملحوظ خاطر ہوگا تو یہ ادا ہوں گے. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا یہ دیکھیں آپ کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابی، 10 سال انہوں نے حضور کی صحبت میں گزارے، حضور کی خدمت میں گزارے، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت مجھ پر ایسی کہ 10 سال میں حضور کی بارگاہ میں رہا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے کام کے بارے میں کچھ کیا ہو، کچھ ارشاد فرمایا ہو، اور اگر میں نے وہ کام نہیں کیا یا تاخیر کر دی تو کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے انس یہ کام کیوں نہیں کیا، اللہ اللہ کیوں نہیں کیا. یہ الفاظ میں نے کبھی سرکار سے 10 سال کے عرصے میں کبھی نہیں سنا. تو یہ سوچنا چاہیے. اب یہ سیٹ اور ملازم کا اس میں ہمیں ایک سبق ہے کہ اگر ملازم سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے جانے انجانے میں تو سیٹ کا اس وقت کیا انداز ہوتا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. حضرت انس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی بڑوں کا ادب و احترام کرنے سے صلہ کیا ملتا ہے. حضور نے فرمایا اے انس بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت کو لازم کر لو، اگر یہ کر لو گے تو تم جنت میں میری رفاقت کو پاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جنت میں میرا پڑوسی ہونا تمہارا مقدر بن جائے گا اگر اس بات کو اپنے سینے سے لگا لو. اتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین اصول بیان کر دیا گیا. جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا کتنا آسان طریقہ مدنی چینل کے ناظرین آج پتہ چلا. حضرت انس کو تعلیم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کو لازم کر لو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو گے. کس کو نہیں چاہیے نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑھو؟ سب کو چاہیے. ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. تو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں میں جگہ مل جائے. مسلمان یہ چاہتا ہے. کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا پیارا انداز ہے. ہمیں بتایا گیا کہ بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں. آپ کیا فرمائیں گے خالد بھائی نبی پاک علیہ السلام کی اس بارے میں ارشادات جو ہیں؟ ایک تو غلام محی الدین بھائی نے بڑی پیاری روایت ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی بوڑھوں کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دیتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا. اس کے تحت لکھا کہ اس حدیث میں گویا بشارت دی جا رہی ہے کہ جو باادب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرے گا. اللہ اکبر. یہ تو کتنا پیارا مدنی پھول ہے یار. ماشاء اللہ. الحمدللہ مفسرین شارحین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے محبت کرنے والے، کثرت سے حضور کی حدیثوں کو پڑھنے والے ہیں، وہ یہ باتیں الحمدللہ بیان کرتے ہیں. اور ایک اور روایت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کروں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، میں اور تم قیامت کے دن یوں آئیں گے. اللہ اکبر. اس طرح دو انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ میں اور تم قیامت کے دن یوں آئیں گے. سبحان اللہ. عمل کیا؟ بڑوں کی تعظیم کرنا، کیا بات ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جس گوشے پر نظر کیجئے ایسا لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات بہت کثرت سے پائی جاتی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں پر کس قدر شفقت کر رہے ہیں. انداز یہ کہ مدینہ منورہ کے قریب میں جو آس پاس دیہاتی بستیاں تھیں ان کے بچے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جایا کرتے. سردی کا وقت ہوتا، فجر کے وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی لے کر آ رہے ہیں. اللہ اللہ. تو حضور علیہ السلام ان میں انگلیاں ڈبو کر اس کو متبرک کر دیں، برکت والا کر دیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا. کیا بات ہے، کیا لوگ اتنی محبت سے آئیں ان کو منع کر دیں. یہ حضور علیہ السلام کی شفقت. کیا بات. پھر حضور علیہ السلام سے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے شفقتیں سیکھی ہیں، محبتیں سیکھی ہیں، تو پھر ان کا اپنا انداز یہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے. اچھا. مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کے پتے نہیں گرتے. ٹھیک ہے. فرمایا اچھا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے. اللہ اکبر. حاضرین مختلف موجود تھے، درختوں کے نام عرض کرنے لگے. کئی لوگوں نے کئی جواب دیے لیکن حضور علیہ السلام کو جو جواب مطلوب تھا اور جو درست تھا وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے.
لیکن میں بھی موجود تھا, میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وہ تو کھجور کا درخت ہے جس کے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, یہ سب صحابہ موجود تھے, اکابر صحابہ. کہتے ہیں میرے ذہن میں جواب تو آ گئے, لیکن حضور علیہ السلام نے کسی کے جواب کی تصدیق نہیں کی. میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا, میں نے کچھ کہا نہیں. جب حضور علیہ السلام سب کے جوابات سن چکے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ادب دیکھیں کیسا حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا, کیا بات ہے. کہ معلوم ہے ایک بات ان کے بھی ذہن میں آ گئی, لیکن بڑوں کا ادب. بڑے بول رہے ہیں تو مجھے خاموش رہنا چاہیے. یہ اتنے بڑے بڑے, اگر حضور علیہ السلام ان کی بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے تو پھر میں تو بچہ ہوں, خاموش رہنا چاہیے. یہاں پر ادب بتایا گیا. بعض اوقات کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کچھ سوال فرماتے, کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ کئی حدیثوں میں اس طرح کا مضمون ہے, کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ تو صحابہ کا جواب ہوتا واللہ اعلم ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. یہ بھی ادب ہے. اور یہاں بعض اوقات صحابہ کو پتہ ہوتا تھا, لیکن پھر بھی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے. کیا بات ہے. اور اس بات کی نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا کرتے تھے. اسی طرح کی, اب یہ تو تھا صحابہ کا ادب نا, ٹھیک ہے. اور یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں دونوں طرح کا پہلو آپ کو ملے گا, کہ سرکار کی شفقت, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے شفقتیں سیکھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیے. صحیح. تو سرکار نے عمرے کی اجازت عطا فرمائی. آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ جب جانے لگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے چھوٹے بھائی, اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا, اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا. اب یہ سرکار کی شفقت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دعا کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. کیا بات. اب یہ سرکار کی شفقت ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر سرکار نے ان کو یہ فرمایا کہ میرے بھائی, میرے چھوٹے بھائی. صحیح. اب سرکار نے ان کو بھائی فرمایا, اور ان کا ادب دیکھیے کہ انہوں نے ساری زندگی گزار دی, کبھی انہوں نے سرکار کو بھائی نہیں کہا, بھائی نہیں کہا, یہ نہیں کہا. یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو سرکار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور کے کیا نام ہے چچا زاد بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں. اور پھر ان کے بارے میں تو سرکار نے خود فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اللہ, کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. صحابہ کا ادب دیکھیے کہ صحابہ نے جب بھی سرکار کو پکارا, آپ پوری زندگی صحابہ کی اٹھا کے دیکھ لیں تو یا رسول اللہ کہہ کے, یا رسول اللہ, یہ ادب ہے صحابہ کرام کا. ماشاء اللہ. ادب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, ایک کال لیتے ہیں اور سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی سنائیے گا. میرا نام محمد شفیع الطاری. میرا سوال یہ ہے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں ادب کی, تو ادب سے مراد کیا ادب یہ کہ ہم اپنے بڑوں کے آگے بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں؟ اس میں جہاں تک چھوٹوں کے حقوق ہے تو اس میں بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. تو اس بارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جی بھائی, بڑوں کے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھے رہنا, ان کی ہر بات پہ ہاں ہاں کرنا, یہی ادب ہے؟ یا بڑوں کو بھی چاہیے کہ بھئی ہمارے تو حقوق ادا کریں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا حرج ہے؟ اگر بڑے شریعت کے مطابق بات کر رہے ہیں تو اس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ کر سننے میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں, بالکل سننا چاہیے. مگر ایک یہ ہے نا کہ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو واقعی مطلب خلاف مزاج ہو اور اس طرح کی بات ہو, تو ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ادب ہی کیا جائے گا, یہ نہیں کہ ان کا گریبان پکڑا جائے گا جا کر کے آپ صحیح بات نہیں کر رہے. ایک انداز سے ان کو سمجھایا جائے گا. اصلاح کرنی ہے, اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ذلیل کر دیں, خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. تو آپ ان کو سمجھائیں گے, اصلاح کریں گے, لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. مگر دیکھیں زمانہ اتنا اس پر پہلے میں ایک واقعہ سنا دوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مبارک اور سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صاحب, ماشاءاللہ. ایسا عظیم مرتبہ, ایسا مقام ان کا. مسلمان ہو گئے, حضور علیہ السلام سے شرف صحابیت مل گیا, لیکن ان کی والدہ ایمان نہیں لائیں. اپنی والدہ کو سمجھاتے, والدہ ایمان نہیں لاتی. بارہا ایسا ہوا, سمجھایا نہیں, ایمان لائی. ایک دن گھر پہنچے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھ کر, تو اس دن والدہ نے حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کی, ٹھیک ہے, برا بلا کہا. روتے روتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنی والدہ کو سمجھایا کرتا تھا کہ آپ پر ایمان لیا, لیکن نہیں لاتی تھی. آج تو اس نے حد کر دی. یا رسول اللہ, آپ کو برا بھلا کہا ہے, آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ وہ ایمان لے. اللہ اکبر. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی, میں گھر پہنچا تو گھر میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی, اور ایک روایت میں کہ گھر سے پانی باہر آ رہا تھا. کچھ دیر میں نے انتظار کیا, پھر دستک کے بعد جب والدہ نے دروازہ کھولا تو کھولتے ہی یہ کہا کہ ابو ہریرہ, مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان. اللہ اکبر, واہ واہ, کیا بات. یہ مبارک انداز ہمارے صحابہ کا, اور بڑوں سے بات کرنے کا انداز یہ. یعنی اگر برا لگا مگر سامنے نہیں کہا, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, وہ کہا دعا کرا دی. حضور علیہ السلام کی حدیث میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر والدین
خدا نخواستہ کافر ہیں تب بھی ان کا من حیث الوالدین ادب ہی کیا جائے. ٹھیک ہے. کفر کی وجہ سے ظاہر ادب. یہاں تو جب مسلمان ہے تو مسلمان کا ادب تو پھر اپنی جگہ رہے گا. مگر میں یہ کہہ رہا تھا خالد بھائی کہ زمانہ، کیونکہ ایک معاشرتی طور پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، تو جب زمانہ اتنا ایکسٹرا ہو گیا ہے اور ہر ایک اپنے طور پر بہت سارے معاملات میں فیصلہ کرنے لگا ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے، خود کمانے لگا ہے، بہت ساری چیزوں میں خود جو ہے وہ فیصلے کرنے لگا ہے، دوست اس طرح کے ہیں کہ جو اس طرح کی گیدرنگ دیتے ہیں، اس طرح کی صحبت دیتے ہیں، تو اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ بٹ ٹھیک ہے، والدین اپنے گھر میں خوش ہے، اپنے معاملات میں خوش ہیں، بڑا بھائی اپنے گھر میں خوش ہے، بڑی بہن اپنے گھر میں خوش ہے، مجھے اپنی فیملی میں خوش رہنے دیں، مجھے کیوں بار بار ادب اور تعظیم کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ مسلمان ہیں تو کیا اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو ادھر رکھ دیں، اس کو ادھر رکھ دیں، آپ بالکل آزادانہ لائف گزاریں؟ آپ کی زندگی میں اسلام نے جتنی آزادی دی ہے اور کس نے دی ہے؟ صحیح. لیکن اسلام نے چیزوں کے حقوق بھی تو بیان کیے. بالکل بیان. والدین کا حق یہ ہے، بھائی کا حق یہ ہے، بہن کا حق یہ ہے، سب کے مختلف حقوق بیان کیے. پھر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم کو والدین یا یہ جو بڑے ہیں یہ بوجھ کیوں لگ رہے ہیں؟ جبکہ ہم کسی جگہ اگر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو وہ 4 پیسے دیتا ہے تو وہ ہمیں جو چاہے کہے، اس کی بات تو ہم بڑے ادب سے سنتے ہیں، اگلے دن اس پر عمل بھی ایسا کرتے ہیں کہ پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں. دل کے اندر تو پھر بھی ہوتا نا یہ، اگر میرا سیٹ نہیں ہوتا نا تو اس کو بتاتا میں. ہاں، مگر یہاں پہ بھی وہ ایک بات ہے، سیٹ ہے، وہ پیسہ دیتا ہے تو کچھ نہیں بول سک رہا. دیکھیں والدین نے کیا کیا دیا ہے. پھر یہ بھی دیکھ لینا کہ والدین نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. والدین کا وجود ہمارے وجود کا سبب ہے، تو اس لیے والدین کا ادب ضروری ہے. بڑے بھائی کا معاملہ اگر اس کے ساتھ ہو پھر کیسا لگے گا؟ جی بالکل، کما تدین تدان کے تحت، تو یہ سوچنا چاہیے. کہا جاتا ہے من اکثر امین کا سنن اکثر امین کا تجربت. تم سے عمر میں محاورہ عربی کا محاورہ ہے. جی ہاں، جی. جو تم سے عمر میں بڑا ہے وہ تم سے تجربے میں بھی تو بڑا ہے. بالکل بالکل. اپنے سینئرز کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں کہ جناب مجھ سے میری فیلڈ میں بہت سینئر ہے، اس کی بات سیکھنی چاہیے، اس کی بات توجہ سے سننی چاہیے. والدین، بڑے بھائی، یہ سب کہاں ہیں؟ یہ تو آپ سے سینئر ہیں، یقیناً بات سنیں. ان کی عمر بڑی ہے تو ان کا تجربہ بھی آپ سے زیادہ ہوگا، تو ان سے سیکھنا چاہیے. ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ادب کی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک ماں کا اور یہ جو بیوی ہے اس کے ادب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں، یعنی کہ صحیح طرح جب شادی ہو جاتی ہے انسان کی، یہ کیوں نہیں ادب سے ساس کے ساتھ رہتی؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ نے جہاں پہ اشارہ کیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد ساس اور بہو ان کے درمیان یہ ادب و تعظیم کا رشتہ کیوں نہیں ہو پاتا، حالانکہ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، بہو بیٹی کی جگہ ہوتی ہے. تو اس کا جو سبب ہے نا، وہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آنے والی ہے وہ اسے اپنی ماں کا مقام نہیں دے رہی، اسے وہ مقام نہیں دے رہی جو اپنے گھر والوں میں دیا کرتی تھی، اور جس کے یہاں یہ آئی ہے نئی رشتہ ہو کر، یہ لوگ بھی یا یہ ساس جو ہے اسے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھ رہی. تو شاید اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہو پا رہا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مین سبب جو میں سمجھ سکوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ عدم برداشت. بالکل صبر و تحمل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا سا کام اس نے بگاڑ دیا، تھوڑا سا کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو بھائی گھر کو سر پہ اٹھا لینا ہے. ادھر سے شوہر آ کے چیخ رہا ہے، ادھر سے ساس چیخ رہی ہے، ادھر سے سسر بول رہی ہے یہ کوئی کھانا بنا ہے، اتنا نمک، میری زبان جل گئی. یہ اگر نمک کم ہو جائے تو بات ہے، اگر پانی مانگا، پانی اگر وہ اتفاق سے گرم لا کر دے دیا تھوڑا تو ٹھنڈا کیوں نہیں لے کر. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب چک چک اور اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر گھر کا امن تو بگڑے گا، ختم ہوگا. یہ دونوں طرف سے صبر و تحمل اور برداشت کا نہ ہونا یہ ایک اس کے مین سبب سمجھ میں آتے ہیں. صبر و تحمل کا نہ ہونا یہ ایک سبب ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رحمت فرمائے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس پہ کمنٹ کروں. وجہ یہ ہے کیونکہ ایک عمر ہے جی جی، اور پھر یہ اسپیسیفک گفتگو ہے. صحیح بات. اس پر وہ بیان کرے نا جن کا تجربہ ہو. امیر علیہ سنت مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں، ایک مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت کو اس کی طرف ہم ریفر کر دیتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کا ایک مدنی مذاکرہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا تھا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. اس کو لیں، اس کو سنیں. امیر علیہ سنت نے بھی ظاہر وہی مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں جو غلام محی الدین بھائی نے ارشاد فرمائے، جو محسن بھائی نے ارشاد فرمائے. اور ایسا ہی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ رہیں، اپنا سمجھ کے رہیں، اور پھر صبر و تحمل کو
ہاتھ میں رکھیں، ان کا دامن نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ اچھا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں بڑوں کے ادب کے بارے میں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے، بڑے بھائی کا ادب ہے، بڑی بہن کا ادب ہے، ہم تو بڑا ادب کرتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کہ سامنے سے رسپانس نہیں ملتا، اس کا کیا حال ہے؟ سامنے سے رسپانس نہیں ملتا، ہم تو کرتے ہیں ادب، مگر سامنے والا وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا، میں تو جو میرا جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، مگر سامنے والا نہیں کر رہا، کیا کریں؟ سامنے والا کرے گا اگر وہ آپ کو کرتا سمجھے گا، شاید آپ اس طرح سے کر نہیں رہے جس طرح کرنا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کھانا کھلا کے پلیٹ مار دیتے ہیں، ہاں یہی نا، جیسے ایک یوں پانی دینا ہے اور ایک یوں دینا ہے، جی، تو اب یہ دینے والے انداز میں یقیناً وہ سامنے دیا تو ہے آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا لے بھی لیا تھا پھر یوں پھینک بھی دیا، جی بالکل صحیح کہا، جس طرح سے آپ نے دیا تھا اسی طرح سے وہ گیا۔ صحیح صحیح، تو اپنے انداز پر غور کر سمجھ رہا ہوتا ہے میں ادب کر رہا ہوں، لیکن سامنے والوں کو یہ بدتمیزی سمجھ میں آ رہی ہو۔ صحیح جی حاجی وقار المدینہ نے ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے، ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ کہہ رہے، ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم مدنی قافلے میں تھے تو ایک مسکراہٹ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ مسکرائیں، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، گھر بس جاتے ہیں اور گھر میں سکون آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ میں تو جناب بہت مسکراتا ہوں، جب مسکراتا ہوں تب پھڈا ہوتا ہے، جب مسکراتا ہوں جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جب مسکرانے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جی واہ، حاجی وقار المدینہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا مسکرا کے دکھائیں آپ کیسا مسکراتے ہیں، وہ مسکرائے، حاجی وقار المدینہ فرما رہا ہے مجھے غصہ آنے لگا۔ اللہ اکبر، آپ کبھی مسکرانے پر تو غور کریں کہ آپ کس طرح مسکرا رہے ہیں، آپ کا مسکرانا آپ کے غصے میں آنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو رہا ہوتا ہے بس اوقات۔ تو میں یہاں سے صرف بات یہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے انداز پر غور کریں کہ ہمارے انداز میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، صحیح، ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج ہی میں بیج بو کر کل ہی فصل کاٹنا چاہتا ہوں، آج میں کل بھی بہت دور ہو گیا حضور، کل بھی بہت دور ہو گئی، شام میں کاٹ لیں، صبح ڈالا ہے شام میں مجھے مل جائے جو ملنا ہے۔ جی ہاں، بسا اوقات ایسا انداز ہوتا ہے تو یہ فوری نتیجہ نہیں آتا۔ تو اپنے انداز پر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملے گا کہ میں جس کو میں ادب سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ادب سامنے والے کے نزدیک نہ ہو، دنیا والوں کے نزدیک یہ ادب نہیں ہے، میں اسے ادب سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں میں نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے اس کو جو ہے اس کی جو ہے پرسنالٹی کا جو ہے لحاظ رکھا ہے، میں نے اس کو اہمیت دی ہے، مگر میرا انداز اس طرح کا ہے کہ وہ سامنے والا یا کوئی بھی اسے جو ہے ادب و تعظیم نہیں کہہ رہا، تو اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ادب اس وقت سکھا رہے ہوتے ہیں جب سکھانے کا وقت ہی نہیں ہوتا، مہمان بن کر کسی کے یہاں جا رہے ہیں، دروازے پر دستک دے دی، اب بچے کو بول رہے ہیں بیٹا جھگڑا نہیں کرنا وہاں، اب اتنی دیر میں بچے نے آپ کی کیا بات سننی اور کہاں تک عمل کرنا ہے، گھر میں ہی تھوڑی سی تربیت ہو، یوں تو بالکل چھوٹوں کی گھر میں ہی تربیت ہو، اس کے علاوہ جو بڑے ہیں ان کو بھی اچھی چیزیں پڑھائی جائیں، اچھا لٹریچر پڑھایا جائے، اچھوں کی زندگی کے احوال بتائے جائیں، تو وہ ایک چیز کو اپنے اوپر فالو کرنے میں، اپنے اوپر آن کرنے میں، اس کو لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں، فوراً نتیجہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہ نتیجہ نہیں نکلتا، کچھ اور ہی آتا سامنے۔ جی پھر وہ ہم سکھانے میں جو ہم سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو کراس کر دیتے ہیں، صحیح، وہ بہت جلد بازی ہوتی ہے۔ جی ہاں، غصے سے سکھا رہے ہوتے ہیں یا جلد بازی سے سکھا رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کسی نے کہی کہ جیسے گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا روڈ پر، چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جان بچ گئی، باہر نکلے لڑنا شروع ہو گئے، ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، لڑ کے مر گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تھوڑا سا بچ جائیں، تھوڑا سا تحمل کا، تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، اس کے بعد پھر نتائج آئیں گے، فوری نتائج نہیں آتے، کبھی بھی اچھے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں نا، 40 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اخلاق کا اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا، بالکل۔ اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا پھر لوگوں کی کیا کیفیت ہوئی، اس کے بعد بھی پھر لوگ آہستہ آہستہ دامن اسلام میں آنا شروع ہوئے، بالکل۔ لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اور پھر جو کافی سارے معاملات ہیں وہ ظاہر ہوئے، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ صحیح۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 1400 مربع میل کا حکمران تھے، یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے انداز حکمرانی کس سے سیکھا؟ صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آہستہ 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 ایک چیز چلتی چلی گئی، کتنی وسیع جگہ بنائی۔ اور پھر بڑوں کے ادب کے حوالے سے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سرکار کے صحابہ کی طرف سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح کے کردار۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے لیے۔ پھر سرکار
سرکار علی وقار علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتی تھی اور اپنی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ اپنے والد کا ادب تھا. اگرچہ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، جان عالم ہے، مگر وہاں والد کا رشتہ بھی تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے عمل سے بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے. پھر نبی اکرم علیہ السلام کا انداز شفقت والا، تعظیم والا، کیونکہ دیکھیں ادب و تعظیم جو بھی ہے وہ سرکار علی وقار علیہ السلام ہی کا سکھایا ہوا ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تو سرکار ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے. اگرچہ آپ عمر میں چھوٹی تھی، آپ کی صاحبزادی تھی، مگر ان کو مرتبہ دیا، مقام دیا، کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ اپنی جگہ پر آپ کو بٹھایا کرتے تھے. تو یہاں سکھایا گیا ہے کہ دیکھیں دونوں طرف سے ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی شفقت کرنی ہے اور چھوٹوں کو بھی بڑوں کی تعظیم و ادب کرنا ہے. اس جہت پر اگر ہم بات کریں گے تو فی زمانہ غلام محی الدین بھائی ہم کیسے، کیونکہ دیکھیں آج کل ہے بڑا ماحول خراب نا، تو فی زمانہ ہم کیسے بڑوں کی ادب کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو دیکھتے وہ اپنے باپ کو گھاس نہیں ڈالتا، اپنے بڑے بھائی کو پوچھتا نہیں ہے، مگر دوستوں پر وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اس پہ ان کے لیے ان پر دھیان بھی چھڑکتا ہے. جب اس طرح کا ماحول ہے تو اس زمانے میں ہم اپنے بڑوں کا ادب کس طرح کریں؟ جی بالکل، معاشرہ اب ہمارے سامنے اور واقعی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، آئے دن خبریں بھی آتی ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان میں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن مین اور بنیادی اور بیسک باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تو یہ کہ علم کی کمی ہے. ٹھیک ہے، والدین کے حقوق نہیں پتہ، والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو یہ پتہ نہیں ہے. بس دو چار باتیں رٹ لی ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کے ماں کی دعا جنت کی ہوا. اصل ان کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بچپن میں کہاں، وہ بھی شاید گاڑی. اور آپ دیکھیں گاڑیوں کے پیچھے اور رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی، اور رکشے والا خود اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اب ایک تو علم کی کمی بنیادی طور پر، پھر اس علم کی کمی ہی کی وجہ سے اب چونکہ ہم نے ادب کرنا ہے، ادب کو اپنانا ہے، عزت و تعظیم کرنی ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، تو اس کا طریقہ اور اس کو اپنانے کا انداز یہ ہوگا کہ بندہ دو چیزوں پر غور کرے کہ اس کے فضائل کو پڑھے. چونکہ کسی بھی چیز کو اہمیت دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کا فائدہ اور اس کا نقصان دیکھا جائے. صحیح. تو اب ادب کرنے کے کیا فوائد ہیں، وہ فوائد ہمیں فضائل اور فضیلتیں پڑھنے سے ملیں گے. کتابوں میں فضیلتیں جو ابھی بھی بیان علماء کی صحبت میں ملیں گی. ابھی بھی جو اس کی فضیلتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ جو بڑوں کا ادب کرے گا تو اللہ تعالیٰ، خالی اسی روایت کو لے لینا کہ جس نوجوان نے کسی بوڑھے کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں کہ وہ اس کا ادب و احترام کریں گے. تو اسی طرح پھر اس کے نقصانات پر غور کرے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر میرے ساتھ بھی جو ہوگا وہ ہوگا، دنیا دیکھے گی. تو پھر اچھا دوسرا یہ ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو با ادب ہیں. صحیح. با ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو ادب ملے گا. اور بے ادبوں کی صحبت میں بیٹھے گا، جو آج کل دوستوں کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ ایسے دوست کی صحبت میں بیٹھے گا جو اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے یا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی طرح سیکھے. اس کے اثرات جراثیم آئیں گے اس کے اندر. سب سے پہلے صحبت بد کو چھوڑ کر اچھوں کی صحبت اپنانا پڑے گی، ادب والوں کی صحبت اپنانا پڑے گی. اور اس بات کو بار بار یہ دعائی انداز میں کہتا رہے کہ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادب سے بھی نہ کبھی سرزد کبھی بے ادبی. آمین. تو اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ با ادب بن جائیں گے. کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے محسن بھائی، آپ کا سلسلہ حسن اسلام بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. بڑوں کا ادب، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے پیر و مرشد کا ادب کرنا چاہیے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے دادا دادی کا ادب کرنا چاہیے اور بڑوں کے آگے زبان نہیں چلانی چاہیے، بڑوں کا کہنا بھی ماننا چاہیے اور علماء کرام کا ادب بھی کرنا چاہیے. بڑوں کے آگے نہیں چلنا چاہیے، استاد کے آگے نہیں چلنا چاہیے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. محسن بھائی آپ دعا فرما دیجیے تاکہ میں عالم دین مفتی بن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا جو انداز ہے، اللہ نے چاہا آپ اچھے عالم دین، مبلغ دعوت اسلامی، مفتی اسلام بنیں گے، اللہ نے چاہا. ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں. دیکھیے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ابھی غلام محی الدین بھائی نے فرمایا نا کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر آئے گا. تو اگر آپ بڑوں کا ادب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو باادب ہیں. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ ایک چھوٹا سا مدنی منا ہے، اس نے کتنی پیاری پیاری باتیں سکھائی. یقیناً یہ ان کے والدین کی طرف سے ان کی تعلیم ہوگی، یہ مدرسہ المدینہ میں پڑھتے ہوں گے یا یہ مدنی چینل کے ذریعے سنتے ہوں گے، تو ان کے ذہن میں یہ پیاری پیاری باتیں بیٹھی ہیں. اگر آپ بھی باادب بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے بچوں کو باادب بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں صرف ادب کو طلب کرنا کہ میرا ادب کیا جائے، میری تعظیم کی جائے، یہ اپنی جگہ ہے. مگر جب آپ کسی چیز کے طالب ہیں نا، تو اس کو سامنے والے کے ذہن میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو تربیت بھی تو کرنا پڑے گی نا. اگر آپ بڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعظیم ہو، آپ کا ادب ہو، آپ کا معاشرے میں مقام ہو، تو آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کریں. مدنی چینل دیکھیں، گھر والوں کو دکھائیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکروں میں آئیں، تو انشاءاللہ ادب و تعظیم اور بڑوں کے احترام کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خالد بھائی آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ اب یہ ہمارا زمانہ کے احوال آپ کے سامنے ہیں، تو کچھ ہمارے زمانے کے احوال اور پھر ادب و تعظیم کا رویہ یہ کس طرح ہو؟ ادب و تعظیم کا رویہ یوں ہی کہ ایک تو اس کے فضائل فوائد پر غور کریں. پھر ایک روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آپ پڑھ کر سناتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے صدق مقال، صحیح سچ بولنا، اکل حلال، حلال کھانا، سائلین کی حاجت روائی، واہ، امانت کی حفاظت، شرم و حیا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، مہمان کی تواضع اور بڑوں کا احترام، چھوٹوں کا لحاظ اور ماں باپ کی خدمت نصیب فرما. کیا بات ہے، کتنی ساری پیاری پیاری باتیں ایک ہی حدیث میں آپ نے بیان فرما دی. ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور یہ اخلاق محمدی کا صرف ایک کرشمہ. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اتنی ساری چیزیں یوں عطا ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑا مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب. جو ادب کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. ابن سقا مردود ہوا، ٹھیک ہے، کس لیے ہوا؟ کہ اس نے بے ادبی کی وجہ سے. یہاں مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. وہ جو حدیث مبارکہ شروع میں ہم نے پڑھی نا کہ جو ہمارے چھوٹوں کی چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. اس کے تحت فرمایا کہ بڑائی بہت سی قسم کی ہے. رشتے کی بڑائی ہے، علم کی بڑائی ہے، تقوی کی بڑائی ہے، عمر کی بڑائی ہے. یہ ساری بڑائیاں تو ہیں. ان میں سے نہ ہم رشتے کی بڑائی سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ تقوی کی، حتیٰ کہ اللہ والوں کی بے ادبیاں بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہے. ایسا لوگ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اگر یہ نہ پائی جائیں اور ہم با ادب ہو جائیں، با کردار بن جائیں گے. کیا بات ہے. جو با ادب ہوتا ہے وہی با کردار. بالکل، با ادب با کردار ہوگا، اس کا کیا کردار بنے گا؟ صحیح. بے ادب بد نصیب. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیب سے کرے ہمیں با ادب بنائے، ہماری نسلوں کو با ادب بنائے. دونوں طرح کا ادب. دیکھیں ایک دینی ادب ہے وہ، اور ایک دنیاوی طور پہ جو ادب ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، جو مینرز ہوتے ہیں بڑوں کے لیے، وہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. علماء کا ادب. دیکھیں آج معاشرے میں علماء کا ادب و احترام اس میں کمی واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، نوجوان نسل بگڑتی جا رہی ہے. ادب و تعظیم کا مقام نیچے کی طرف، تنزل کی طرف جاتا جا رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر بڑوں کا ادب احترام پیدا ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تقوی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آپ کے مرتبے کے اعتبار سے ہو، جو آپ سے بڑا ہے اس کا ادب کیجئے. اس کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، علم والوں کی صحبت اختیار کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. انشاءاللہ با ادب با نصیب، بڑوں کا ادب نصیب ہوگا اور دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.